السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج کی داستان میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک لڑکی کے ہاں 3 بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو جب وہ چوتھی بار حاملہ ہوتی ہے تو سسرال کی طرف سے کس قدر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے کیا معجزہ ظاہر ہوتا ہے چوتھی بار۔ یہ سب جاننے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شازیہ آج بہت خوش تھی کیونکہ شازیہ کے لیے نعیم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور ایک باشعور لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کے ماں باپ نے ہاں کر دی تھی۔ نعیم بھی ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا اور کسی سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا۔ شازیہ کے ماں باپ بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ سب گھر والوں نے منہ میٹھا کیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں 2 ماہ تو ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ شادی کا دن آ گیا اور شازیہ نعیم کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ شادی کے بعد نعیم اور شازیہ بہت خوش تھے۔ نعیم اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کرتا۔ شادی کے چھٹے مہینے ہی شازیہ امید سے ہو گئی۔ ساس، سسر اور نندیں سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ شازیہ کی ساس جب بھی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تو اسے منع کر دیتی کہ وہ یہ نہ بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو شور کے ساتھ ساتھ سسرال والے بھی سبھی افراد اسپتال میں بیٹھے بیٹے کی خوشخبری سننے کے لیے موجود تھے۔ ڈلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنا دی۔ یہ سن کر شازیہ کی ساس کا منہ بن چکا تھا، جبکہ دوسرے افراد اپنے اپنے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ شازیہ 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ وہ ساس جو بہت خوش ہوتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی۔ خیر، نعیم کا رویہ شازیہ کے ساتھ ویسے ہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ نعیم اور شازیہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگلے ہی سال شازیہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی سسرالی رشتہ دار لڑکے کی امید لے کر شازیہ کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی اور اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور شازیہ بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہ گئی۔ شازیہ نے شکر ادا کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی ہے، ورنہ سسرال والے آپریشن پر ہونے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ شازیہ کے والدین نے جب شازیہ کی ساس سے بات کی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد تو نہیں رکھا، تو شازیہ کی ساس بجائے بات کو سمجھنے کے ان کو بھی خوب سنانے لگی اور وہ چپ چاپ واپس گھر چلے گئے۔ نعیم نے اس بار بھی شازیہ کا ساتھ دیا۔ جب 1 سال مزید گزرا تو شازیہ تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، تو سسرال والوں نے شازیہ کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی ہی اٹھائیں گے۔ نعیم نے ماں سے کہا کہ یہ سب غلط ہے، تو ماں نے اسے بھی یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تو اب رن مرید ہو گیا ہے، ماں کو چن لو یا بیوی کو۔ نعیم خاموش ہو گیا اور شازیہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ شازیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے
اب مزید اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ تو اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر شازیہ کے سسرال سے کوئی اسے دیکھنے تک نہ آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے شازیہ گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت تنگ ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے اسے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی شازیہ کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا اور کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ شازیہ صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سن لیتی۔ مزید محنت اور خدمت کر کے وہ ساس اور سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا تیار کرنا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا سارا کام اکیلی شازیہ کے سر پر تھا۔ اب تو نعیم بھی شازیہ سے خفا رہنے لگا تھا۔ عید آئی تو سارا سامان نکال کر شازیہ نے نئی سیٹنگ کی سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا تو سب گھر والے بھی خوش ہوں گے، یہی سوچ کر شازیہ دن رات کام میں لگی رہتی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پاؤں دبانا شازیہ کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی گھر میں نعیم کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ نعیم بھی اب دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ شازیہ کی حیثیت اس گھر میں بس ایک نوکرانی جتنی تھی۔ شازیہ کی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 4 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ شازیہ کی بیٹیاں بھی شازیہ کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی۔ وہ کمرہ بند کر کے اکثر آنسو بہا لیا کرتی تھی، لیکن اس گھر میں اب اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ شازیہ چوتھی بار امید سے ہوئی تو اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ بنا کر باندھے گئے۔ شازیہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس بار تو شازیہ کی ساس نے کوئی پیر نہیں چھوڑا تھا، ہر پیر کے پاس شازیہ کو لے کر گئی تھی۔ ایک پیر صاحب نے تو کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے اپنی ناف پر باندھ لوگی تو بیٹا ہی ہوگا۔ الغرض ہر طریقہ آزما لیا گیا۔ جوں ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر شازیہ کے دل میں اور بڑھتا گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو اسے یہ کہہ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا کہ اگر اس بار بھی لڑکی ہوئی تو تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے پیپر تمہارے گھر بھیج دیے جائیں گے۔ نعیم نے بھی شازیہ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ شازیہ کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی شازیہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈلیوری کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود شازیہ کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ شازیہ برداشت نہ کر سکی، اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ شازیہ پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں شازیہ یہ سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں میرا کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں میرا کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا ہے، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میرے سینے پر رکھ کر مبارکباد دے گئی، اس معصوم کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں شازیہ نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا۔
بن ماں کے 4 بچیاں کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹروں نے شازیہ کی لاش اور بچی شازیہ کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ جب شازیہ کے شوہر اور ساس کو اس کے مرنے کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ جب شازیہ ہی نہیں رہی تو وہ بچیوں کا کیا کریں گے؟ آج سے یہ بچیاں آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ خدا را ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ایک شازیہ نہیں، نہ جانے کتنی معصوم عورتوں کے ساتھ یہی جانوروں سے بھی برا سلوک ہوتا ہے، کبھی بچیاں پیدا کرنے کی وجہ سے اور کبھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی ہو سزا عورت کو ہی ملتی ہے، قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ مرد اپنے آپ کو سارے نقائص سے پاک سمجھتے ہیں۔ خدا را خدا سے ڈریں، اور بچیاں یا بچوں کا پیدا ہونا یا اولاد کا نہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ اپنی معصوم بیویوں پر ظلم کرنے کی بجائے اپنے کریم اللہ کو منائیں، انشاءاللہ تمہاری ہر دل کی یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور نیکسٹ والی ویڈیو کیسی ہونی چاہیے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ سٹاپ کیا ہوا ناول جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ان دوستوں سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو جلد ہی نبھاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔